جب کسی بچے کا جنم دن ہوتا ہے، برتھ ڈے ہوتا ہے، تو آپ اسے تحفہ دیتے ہیں، گفٹ پیش کرتے ہیں. اور پہلے بچے برتھ ڈے مناتے تھے، اب تو 75 سال کے دادا جی بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، جبکہ دادا جی کو کنفرم یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اسی تاریخ میں پیدا ہوا تھا، مگر گفٹ منا رہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں. تو جب بچوں کا جنم دن، جب بچے جنم دن مناتے ہیں، یوم پیدائش ہوتا ہے، تو ہم ان کی یوم پیدائش پر انہیں گفٹ دیتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں. اور جب برتھ ڈے اسپیشل ہو، یعنی 25واں سالہ یا 50 سالہ یا 75 سالہ، تو اسپیشل گفٹ، اور گفٹ وہ پیش کیا جاتا ہے جو صاحب پیدائش کو خوش کر دے. توجہ چاہوں گا، 1500 سالہ میلاد النبی کے اس حسین موقع پر اے مسلمانوں اپنے نبی کو کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں آپ؟ توجہ، اور یاد رہے ہمارے نبی ہمارے تحفوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے نبی ہمارے گفٹ کے محتاج نہیں ہیں. ان کی شان تو یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی ہمارے برتھ ڈے کے ہمارے گفٹ کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر انہیں خوش کرنا چاہتے ہو تو تحفہ دے دو. کس چیز کا تحفہ دیں گے آپ؟ تو وہی تحفہ پیش کر دو جو میرے نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے. آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سنیے، جلوس میں 2000 لوگ ہیں اور مسجد میں ظہر کی نماز میں 20 لوگ نہیں، تو میں آپ کی اس محبت کو سچی نہیں جانتا. آپ محبت کے اصول اپنا نہیں رہے. اور ان سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے جلوس میں کمیاں نکال کر کے ہمارے جلوس کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. ارے بھائی، کوئی کمی ہے تو کمی کو ختم کرنے کی بات کرو. اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے گی تو ناک کاٹو گے کہ مکھی اڑاؤ گے؟ تو اس لیے یہ جلوس تو بند ہونے والا ہے نہیں انشاءاللہ حضرات. لیکن ہماری نبی سے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آؤ سن لیجئے، ہمارے حضور سے ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے. تو آؤ سیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کون عمر؟ وہ عمر کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں میرے عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. ہمت مت ہاریے، ابھی 20 منٹ تک تقریر ہوگی، پوری دلچسپی کے ساتھ سن لیجئے. آپ 5 منٹ آپ کے ذہن میں ہو تو سستی طاری ہو جائے، جی نہیں، 20 منٹ کم سے کم ہوگی اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے انشاءاللہ تعالی. سنیں گے نا؟ کون عمر؟ وہ عمر کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. وہی عمر ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ زور سے بولو. کیا پوچھا میرے نبی نے؟ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے اپنی جان عزیز ہے، اپنی جان اچھی لگتی ہے، اور اس کے بعد مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. حضرت عمر نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اتنی بات بھی بہت بڑی ہے. کیا کہا تھا؟ پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد آپ اچھے لگتے ہیں. ارے بھائی، سب کو اپنی جان اچھی لگتی ہے. آج کل لوگ دوستی یاری میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تیرے لیے جان دے دوں گا. دوست سے کہتے دوست ارے تو کیا بات کرتا ہے یار، تیرے لیے تو جان حاصل ہے، لیکن اسی سے 500 روپے مانگیے تو اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے. تو کوئی کسی کو جان نہیں دیتا. اور اے میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، ان لچے لفنگوں گنڈوں کے چکر میں مت پڑنا جو تجھے جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو کسی کی جان ہے تو اپنے باپ کی، اگر کسی کی جان ہے تو اپنے بھائی کی، شادی کے بعد اگر کسی کی جان ہے تو اپنے شوہر کی. تو کنیز فاطمہ ہے، فاطمہ کی کنیز بن کر کے زندگی گزار. تو حضرات ان لچے لفنگوں کے چکر میں مت پڑنا میری بہن. تو میرے نبی نے حضرت عمر سے
فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو اسی دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم میں کا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں، آپ لگتے ہیں۔ تب میرے نبی نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اے لوگوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرو، اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، سارے رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، ساری دنیا سے بڑھ کر کے نبی سے پیار کرو، اور ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ تمہاری زبان بھی یہی بولے، تمہارا دل بھی یہی بولے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی سے اسی رشتہ محبت کو کم نہ ہونے دینا۔ ادھر دیکھو یہ رشتہ محبت، نبی سے محبت کا رشتہ مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر یہ اس میں کمزوری آ گئی تو تم چلتے پھرتے تو رہو گے مگر قوم کی حیثیت سے دنیا تمہیں مردہ سمجھے گی۔ اسی وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ بولتے جاؤ یار، بولتے جاؤ، تھوڑا اور بولیے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ گفٹ نہیں دیں گے تو بچہ ایک بار روئے گا، اگر گفٹ نہیں دیں گے تو بچہ ایک بار روئے گا، اور بہترین تربیت نہیں دیں گے تو زندگی بھر خود بھی روئے گا، آپ کو بھی رلائے گا۔ آپ کے اسی گاؤں میں سنو میری بات توجہ کے ساتھ، کبھی کبھی جلسے ہوتے ہیں سال میں 1-2 بار، نہ ہم کبھی روزانہ آ رہے ہیں، نہ آپ روزانہ ہمیں بلا پائیں گے، نہ ہم آ پائیں گے۔ کبھی کبھی ہوتے ہیں، موقع کو غنیمت جانو اور میری بات کو توجہ سے سنو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر دل پر اثر کرے۔ تقریر کرنا میرا کام ہے، اس میں اثر پیدا فرمانے والی ذات میرے رب کی ذات۔ توجہ چاہوں گا، آپ کے اسی گاؤں میں ایسے خاندان بھی ہوں گے کہ جو بڑے عزت دار ہیں، بڑے معزز ہیں، بڑا عزت والا خاندان ہے، مگر اسی معزز خاندان کے بگڑے ہوئے لڑکوں نے اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کتنے ہی گھر ایسے بھی ہوں گے آپ کے علاقے میں جنہوں نے بڑی عزت کی زندگی جی، مگر اسی گھر کی بگڑی ہوئی لڑکی ایسا بھاگی کہ عزت تو گئی، ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو۔ مولوی جمیل صاحب، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو۔ سنو میری بات، بچوں کو شرابیوں میں نہ بیٹھنے دو، جواریوں میں نہ بیٹھنے دو، بدعقیدہ لوگوں میں نہ بیٹھنے دو۔ بدعقیدہ لوگوں میں بیٹھنے سے بدعقیدگی بڑھے گی، شرابیوں میں بیٹھنے سے شرابی بنے گا، زانیوں میں بیٹھنے سے زانی بن سکتا ہے، جواریوں میں بیٹھنے سے جواری بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ توجہ، حضرت علامہ مولانا مختار صاحب قبلہ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مجھ سے کہے مولانا صاحب یہ بول دیجئے پھر بھی میں نہ مانوں،
تو دوسری بار مجھ سے کہیں گے یہ بول دیجئے، پھر بھی میں نہ مانوں تو تیسری بار مجھ سے کہیں گے مولانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا یہ بھی بول دیجئے، پھر بھی میں نہ مانوں تو بولو یہ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اگر یہ 3 بار مجھ سے کوئی بات کہیں اور میں عمل نہ کروں تو یہ ناراض ہو جائیں، تو سوچو تو صحیح، میرے رب نے قرآن کریم میں 68 یا 70 مقام پر نماز کا حکم فرمایا ہے نا؟ ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو رب کی رحمت روٹھے گی کہ نہیں؟ رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ مسلمانوں، آج ہمارے سامنے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں کا انبار لگا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے حضور سجدے کرنا چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں در بدر جھکنا پڑ رہا ہے۔ سن لو میری بات، نماز کو ہلکا پھلکا مت سمجھنا، نماز کو ہلکا پھلکا مت سمجھنا۔ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے۔ مشرک کی پہچان یہ ہے کہ در بدر جھکتا ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے جھکتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں بھائی آپ لوگ نہیں بول رہے کیا؟ سبحان اللہ۔ ارے ہم زیادہ بلواتے نہیں ہیں، کبھی کبھی کہیں کہیں کسی سے کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جب تقریر کہتے ہیں لوگ خود ہی بولتے ہیں، مگر آپ جیسا بولنے میں کنجوس آدمی کم ملتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بولیے تھوڑا سا، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ ایک لفظ کا فرق ہے، سن میں سین ہے، نون ہے، اور سو میں واو ہے۔ میں یہ واو اور نون کا فرق ڈھونڈ رہا ہوں آپ میں۔ کیا آپ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اجازت ہے آگے بڑھیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ یہ علماء جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، مگر اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے فرمایا جا رہا ہے تاکہ جب بچپن ہی سے نماز کی عادت رہے گی تو بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کا خیال بھی نہ کر سکے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے، کوئی بھی بہن اپنی بھائی کے ساتھ نہ سوئے، بھائی بھی ایک بستر پر ایک ساتھ نہ سوئیں۔ بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرنا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر۔ پھر سن لیجئے میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرنا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ حضرات گرامی اپنے ملک میں نعرے لگتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ناری کو سمان دو، مگر اسی ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر صبح صبح کسی بیوہ پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا آج کا دن خراب ہو گیا، ایک منحوسہ پر ہماری نظر پڑ گئی ہے، ایک بیوہ پر ہماری نظر پڑ گئی، آج کا دن ہمارا خراب ہو گیا، ایک بدوا پر ہماری نظر پڑ گئی۔ تو یہ ہے دنیا والوں کے حال کہ
زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے. جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں, اور جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں. مگر تاریخ انسانیت میں میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے, اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. 25 سال کے کنوارے ہیں میرے نبی, تو تاریخ بتاتی ہے کہ میرا کنوارا نبی مکے کی کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کرتا, بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ, وہ بھی ایک شوہر سے بیوہ نہیں, 2 شوہروں سے بیوہ تھی حضرت خدیجہ. میرے نبی نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے قیامت تک کے لیے بیواؤں کی عزت کی لاج رکھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, پیغام مصطفیٰ, علماء اہل سنت, فیضان امام العلماء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, یہ تھکے تھکے مرجھائے ہوئے چہرے مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مولانا صاحب تقریر بند کر دیں. چلیے میں اپنے اختتام کی طرف چلتا ہوں. آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا, میں نے پرسوں باڑی میں جو تقریر کی اس میں بے پردگی پر میں نے تقریر کی تھی. قوم کی بیٹیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے یہ اپیل کی تھی کہ پردے میں تمہاری عزتیں محفوظ ہیں, اور مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہے پردہ. اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو, یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. اور سنیے میری بات حضرات, ہم جو موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ مسلمان 2 چیزوں کے لیے بہت مرا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر اچھا بن جائے, اور دوسرا یہ کہ لڑکے کی شادی بڑھیا سے ہو جائے, ہے نا. اسی شادی بیاہ کو کرنے میں اور اچھے گھر بنانے میں لوگ زمینیں بیچ بیچ کے جہیز کے بھکاریوں کی ڈیمانڈیں پوری کر رہے ہیں, ہے نا. زمینیں بیچ بیچ کے مکان بنائے جا رہے ہیں تاکہ پڑوسی چلے. یہ ہمارا مشن ہے. اگر اس طریقے سے آپ بھی سوچتے ہیں تو آپ غلط سوچتے ہیں. یاد رہے, آپ چاہے 1 کروڑ روپیہ شادیوں میں خرچ کرو, یا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو, یا 50,000 خرچ کرو, ہونا نکاح ہی ہے. مین چیز نکاح ہی ہے. ہماری اس بڑھتی ہوئی فضول خرچیوں نے ہماری قوم کی کتنی بیٹیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. اگر آج کسی کی 3 بیٹیاں جوان ہیں تو باپ راتوں میں بیٹیوں سے منہ چھپا چھپا کر کے رونے پر مجبور ہے, کیونکہ گھر کے دروازے پر جہیز کا بھکاری کھڑا ہوا ہے. اور جہیز کے انٹرنیشنل بھکاریوں, جن ہاتھوں کو سسرال کے آگے پھیلاتے ہو, کاش انہی ہاتھوں کو راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے میرے رب کے حضور پھیلا دو, تو میرا رب اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میں پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے جہاں بھی جا رہا ہوں قوم سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر اب بھی نہیں آپ سدھرے تو آنے والے حالات آپ کے لیے اور بھی ڈینجر ہو جائیں گے. آج زمینیں بیچ کے جہیز دے دیں گے تو کیا کل آپ کی نواسیاں نہیں ہوں گی, پوتیاں نہیں ہوں گی, پر پوتیاں نہیں ہوں گی؟ کل پرسوں آنے والے وقت میں زمینیں بھی آپ کی بک جائیں گی, مہنگائی بڑھ جائے گی, لیکن پوتیاں ہوں گی. تب کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلط رسموں سے ہماری قوم کی بیٹیاں بڑھتی عمر کے ساتھ گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں. اس لیے دیر ہوئی ہے مگر اندھیر نہیں ہوئی ہے. اتراؤ نہیں, گھمنڈ نہ کرو, اپنی دولت پر تکبر نہ کرو. اس لیے کہ میں نے کروڑوں کی بزنس کرنے والوں کو قرض میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے. اس لیے میرے عزیز آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا, بے شک سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. جب حضرت علی کا نام اور حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے. مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جب ولیمہ ہوا تھا تو میرے نبی نے آنے والے مہمانوں کو صرف کھجوریں اور پانی پیش کیا تھا. یہ سادگی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں بھی قرض لے لے کر کے ولیمے
نہیں کرنے ہیں۔ اور اے بیٹیوں والوں، اس کے لیے، اے بیٹوں والوں، اس کے لیے پہل کرو آپ۔ یہ 400 براتی جا رہے ہیں، 200 300 براتی جا رہے ہیں، ارے بھائی کیوں کسی کے گھر کو لوٹنے جا رہے ہیں آپ کے گھر برات نہیں آئے گی کیا؟ سن لیجئے، بعض خاندان چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، اگر 400 جانے والے ہوں تو 200 جائیے، 200 جانے والے ہوں تو 100 جائیے، 100 جانے والے ہوں تو 50 جائیے، 50 جانے والے ہوں تو 25 جائیے، 25 جانے والے ہوں تو 11 جائیے، اور جا کر کے مسجد میں نکاح کر لیجئے، خاموشی کے ساتھ اپنے گھر آ جائیے، تاکہ تمہاری قوم کی کوئی بھی بیٹی بڑھتی عمر کے ساتھ بھاگنے پر مجبور نہ ہو۔ اگر قوم کی ایک بیٹی بھاگی ہے تو یہ مت سمجھنا اس کی بھاگی ہے، اگر ہماری ایک بیٹی بھاگی تو پوری قوم کا سر شرم کی وجہ سے جھکتا ہے۔ اس لیے یہ درد مندانہ اپیل کروں گا، میرے ضلع سیتاپور کے مسلمان بھائی، ہاتھ پھیلا کر کے اپیل کروں گا کہ اگر بیٹے والوں ہو تو عزم مصمم کر لو کہ انشاءاللہ کسی طرح کی بیٹیوں والوں سے فرمائش نہیں کریں گے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اڑیسہ میں، حاجی اشم یمن صاحب، کل ان کا میرے پاس فون آیا، ان کا ایک ہی لڑکا ہے نا، کروڑوں پتی، کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کی شادی ہونی ہے 6 اپریل کو۔ تو مجھ سے کہنے لگے حضرت آپ کو تو آنا ہی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو میں کہنے لگا بارات کب جائے گی اور کہاں جائے گی؟ تو کہنے لگے حضرت بارات جائے گی نہیں، بلکہ لڑکی والوں کو میں نے خود اپنے گھر پہ بلایا ہے، چونکہ ان کی معاشی حالت ہماری طرح نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم انہیں پریشان کریں۔ 120 لوگ وہ اپنی لڑکی کو لے کر ہمارے یہاں آئیں گے، اور میرے بیٹے کا نکاح مسجد میں ہوگا آپ کی موجودگی میں۔ یہ ہیں حال، ایسے اللہ کے بندے ہیں، لیکن آپ ہیں، اگر امام صاحب کہیں جو ڈی جے بجائے گا اس کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے، جس کے اگر ناچ گانا ہوگا اس کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے، تو یہ الٹی کھوپڑی کا آدمی الٹا امام ہی کا دشمن بن گیا۔ اور یہ کہتے ہیں میں دیکھوں گا امام کتنا بڑا مولوی ہے، ایسے مولوی تو ہماری جیب میں پڑے رہتے۔ ارے الٹی کھوپڑی کے سیٹ سن، شریعت تیری محتاج نہیں ہے، تو شریعت کا محتاج ہے، شریعت میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ اور اے الٹی کھوپڑی کے سیٹھوں، تمہاری اگلی 7 نسلیں اور پچھلی 7 نسلیں مل کر کے 2-4 کرتے پاجامے تو خرید سکتی ہیں، مگر کسی عالم ربانی کی زبان ہرگز نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ کا امام آپ کو اچھی بات کی طرف تلقین کر رہا ہے تو اس کی بات مانیے۔ پوری سماج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کو ڈی جے باجے بینڈ باجے سے روکیں، اور آپ بھی سختی کر دیجئے، ایسی شادیوں میں شرکت نہ کیجئے جہاں گناہوں کا بول بالا ہوتا ہے۔ 10 سال نہیں لگیں گے میاں، بڑے سے بڑا گھمنڈی سدھر جائے گا، لیکن آپ تو صرف یہ چاہتے ہیں ساری محنت مولوی لوگ کریں اور ہم مزے اڑائیں۔ ایک اچھا ہندوستانی ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ شادیوں کو سستا کیجئے اور ضرورت کے مطابق گھر بنائیے، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 3 سے 4% مسلمان پڑھے لکھے ہیں، اور 96% لوگ مسلمانوں میں بے پڑھے لکھے ہیں۔ جس قوم میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں گے، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے آپ سے عرض کروں گا تمہارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ جن پر پہلی وحی اتری تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پر جو پہلی وحی اتری ہے اس میں قلم کا ذکر ہے اور پڑھنے کا ذکر ہے۔ جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 40 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، 40 لوگوں کو پڑھنا آتا تھا، اور وہی میرے نبی 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا۔ اس لیے میرے عزیز